محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. ہم فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا، سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی، بجاتا تھا سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے. وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا. آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے. آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا. وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا، بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں، ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات، جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10-10 روپے مانگتا ہے، 10-10 روپیہ آج بھی مانگتا ہے. کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہیں کیفیتیں. وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی. اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، لے ٹوٹ جاتی ہے. لوگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باجے کو سنے. لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا. اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا. تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان. غالباً ایسی کوئی مقدس رات رہی ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. رات کافی ہو چکی، مدینہ سو رہا، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا. کہا عنقریب میرا بھی یہیں جانا ہے، مجھے بھی منو مٹی تلے اب دب جانا ہے. چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا پتہ نہیں. اور زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے کھاتا رہا. آج کے دن اس نے کیا کیا، بانسری اٹھایا اور توڑ دیا، لکڑی کی ہوتی تھی، توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں، دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے، کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا، کیا تو بھی نہیں پلائے گا. وہ پکارتا رہا اور روتا رہا اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کروں. لوگ عزت دیا کرتے تھے، بانسری والا سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا. آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی قبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا، تھک کر کے گر گیا نیچے. جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے. آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اٹھو مسجد سے، جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی مقدس مہمان ہے، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا، اپنے گھر سے توشہ بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے. کون مقدس مہمان ہے؟
پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا، اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا۔ آپ گئے، اس کو جگایا، پوچھا کون ہو؟ وہ جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو، کوڑے نہ مارے جائیں مجھے۔ اٹھ گیا، حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے؟ کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین، بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں۔ دسترخوان وہیں بچھایا، توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے، تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ بوڑھا ایک لقمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا، اے رب قدیر، 80 سال کا ہو گیا، زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں تجھ سے منہ پھیرا رہا، آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا، وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا۔ یہ کہہ کر کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، پلٹ آنے کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنو۔ میرا مولا فرماتا ہے لعلکم تفلحون، ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 80 سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا، ایک بار اسے کیا پکارا؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے۔ یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا، یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا، اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اور ایک بات عرض کر کے، حالانکہ میرا عنوان الگ ہے، میں صرف رات کی بات تھی تو میں سوچا کہ تمہیں دعوت دے کر کے چلا جاؤں۔ آج کی جو رات ہے وہ توبہ کی رات ہے، شاپنگ میں اور عیاشی میں گزارنے کی رات نہیں۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں، اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود
آتا ہے سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے. بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی. اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر میرے سرتاج میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے. جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا. حبیب اجمی دسترخوان پر تھے. ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں. حبیب اجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا. بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے. فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی. توبہ کیا، کھڑے ہو گئے. گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے. بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی. حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے. حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں. اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی. پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے. کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا. اب کمائیں تو کیسے کمائیں؟ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں. تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی. آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں. کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے. ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے. تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف. بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے. ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے. میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی. عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں. بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں. کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے،
آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا؟ 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا. کہا کل دوں گا. روز کل 5 دن گزر گئے. اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے, پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے گھر میں خوب اجالا ہے, گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے آئے. میری بیوی سوئی نہیں, انتظار میں ہوگی, پوچھے گی کیا اجرت ملی, تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے, بڑا سا دسترخوان بچھا ہے, ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. حیرت میں آ گئے, 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں. میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا, خالی بیٹھا رہتا تھا. آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ ہے جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے, ایسی عبادات, ایسے مجاہدات کیے, اللہ اکبر, اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے, اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں. فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو, لطف ہی ختم ہو گیا. میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی. رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا, اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا. وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے, جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے, اتنا محبوب. میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی, بغداد میں ایک شخص تھا, بڑے پیسے والا تھا, بہت پیسے والا تھا, اور ہر گناہ عادت تھی اس کی. پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں. شراب پیتا تھا, خوب عیش, جوا میں پیسے لگتے تھے, روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں, یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان, پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک. اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا, اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا. آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا, آج میں یہ فلاں شراب پی ہے, آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے,
آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟ تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں 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 کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے، اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا، میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے۔ اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان، مجبور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کا بادشاہ وہی ہے، حساب سب سے برابر لے گا۔ اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا، آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا، اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا، تو باہر نہ آ، اور اس خاتون کو بھیج دیا۔ آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا، اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے، جھنجھوڑ دیا ہے۔ رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں، بہت گناہ کر چکا ہوں، پورا جسم داغدار ہے، کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب، اے رب، میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے، بک بھر گئی ہے، پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے، انہوں نے کتنا، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان، اب تیرے دربار میں میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے۔ وہ روتے 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 تھک گیا، اور اس کے بعد اٹھتا ہے، توجہ، گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا، ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا، جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ،
کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا، آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا، اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا، وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے، لکھا کچھ نہیں، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ورق پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے؟ میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا؟ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا، رات کا وقت تھا، غیب سے ندائی، اے بندے، جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں۔ جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ لیلۃ القدر کی اہم ضروری بات تھی جو میں نے تمہارے سامنے رکھا۔ آج توبہ کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، پلٹ آؤ۔ آج امت جس کرب کے عالم میں گزر رہی ہے، تمہیں اندازہ ہے ہزاروں نوجوان جیلوں میں آج بند ہیں ہمارے، جن کا نہ کوئی افطاری کا انتظام نہ سحری کا انتظام۔ تم تو رمضان میں باہر گھوم رہے ہو، رمضان کی رونقیں دیکھ رہے ہو، رمضان کی بہاریں دیکھ رہے ہو۔ امت مصطفیٰ کے ہزاروں نوجوان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہمارے کئی علماء بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار ان کی یاد آتی ہے تو ہمارے لقمے کڑوے لگنے لگتے ہیں، پھیکا لگتا ہے کھانا کہ ہمارے بھائی بے قصور جیلوں میں بند ہیں۔ یہ کس لیے کہ ظالم آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، آفتیں اس قدر ہمارے سروں پر آ چکی ہے کہ اب ہمارا کیا محفوظ رہا اس ملک میں؟ سوچو تو ذرا صحیح، پہلے ایسا تھا کہ دور دراز سے کوئی سازشوں کے جال بنتے تھے، آمنے سامنے کوئی نہیں آتے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ سامنے تمہارے تلواریں لہرائی جا رہی ہیں، سامنے تمہارے چاقویں لہرائی جا رہی ہیں، سامنے تمہیں مار ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ بھی یہاں پر گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی۔ ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ویلیو اس ملک میں چونٹی اور مچھروں سے بھی کم کر دی گئی ہے کہ کوئی مار دے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہمارے اوپر آفتیں آج نہیں ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں آج نہیں ہیں؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کن کن مسائل پر آج میں گفتگو کروں، کن کن مسائل پر علماء سے بحث کرے، میٹنگ کس بات پر لی جائے، کانفرنس کس بات پر لی جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے معاملات آج خطرناک ہو چکے، جوانوں کی حفاظت پر بات کی جائے، جوانوں کو بیدار کیا جائے، ان کی غیرت کو بیدار کیا جائے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچیوں کے حجاب بھی خطرے میں ہیں۔ اب ہم بچیوں کے حجاب پر آتے ہیں کہ سوچتے ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، آج ان کی عزت اور عفت خطرے میں ہے۔ ہم ان کی بات کرنے ہی لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف پکار والی اذانیں بھی خطرے میں لگتی ہیں۔ اذانوں کے بھی ہزاروں دشمن ہیں، ایک نہیں ہزاروں۔ اذان کو تنقید کا نشانہ، اذانوں کے بارے میں بات کی جائے، مدارس اسلامیہ خطرے میں ہے، مدارس پر بات کی جائے، ان مولویوں کی داڑیاں ٹوپیاں خطرے میں ہے۔ اگر ان کی بات کی جائے، کن کن مسائل پر میں آج بات کروں اے جوانوں، یہ سب باتیں کی جائیں ایک طرف، لیکن تم کیا نہیں دیکھتے روز صبح اٹھتے ہیں میرے مصطفیٰ کو اس ملک سے ایک نئی گالی دی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کو اہانت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہم کروڑوں کی تعداد میں آج آزمائش کے شکار ہیں، آج ہم ایسی آزمائش میں مبتلا ہے، لیکن مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ پھر جس کے گھر پر اتنی مصیبتیں اتری ہو، اس گھر کا بچہ رات بھر پب جی کھیلنے میں مصروف ہے، اس گھر کا بچہ جس کی ماں کی عزتیں بازار میں لوٹی جا رہی ہے، یہ نوجوان آج نکڑ پر بیٹھ کر کے عیاشی میں مصروف ہے، اور تمہارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ابھی ساون کا بادل آیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ساون ہے؟ ہمارے گھر آج پھونک دیے جانے والے ہیں، بچوں کی زندگیاں خطرے میں، بچیوں کا حجاب خطرے میں، ہماری ماؤں کی چادریں خطرے میں، ہماری مسجدوں سے برسوں سے گونجنے والی اذانیں
آج خطرے میں، بلکہ کبھی کبھار ہم راستے سے گزرتے ہیں، میں حسرت سے ان میناروں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے ہیں، وہ مینار پکار رہے ہیں اے جوان آ جا، اگر تو آج نہیں آیا تو کل انہیں بھی گرا دیا جائے گا، انہیں بھی زمین بوس کر دیا جائے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان اونچے اونچے میناروں پر جو عظمت اسلام بلند کر رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے مینارے شو کے لیے نہیں لگائے جاتے، اسلام کی شان و شوکت بلند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میناروں پر آج جس طرح کے بھگوے جھنڈے لہرا کر تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اے نوجوانوں کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ عیاشی کا وقت ہے؟ کیا یہ عورتوں کے حسن میں دام فریب میں پھنسنے کا وقت ہے؟ کیا یہ پورے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی جوانی کو برباد کرنے کا وقت ہے؟ نہیں ہے نوجوانوں، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت مند امت ہو تم، کل قیامت کے دن اگر تم سے پکڑ کر وہ بچیاں پوچھے کہ ہمارے حجاب چھینے جا رہے تھے، ہمارے دوپٹے خطرے میں تھے، اے جوان تجھے اللہ نے طاقت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، کیا تو اپنی بہن کی عزت کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اے غیرت مند جوانوں، اٹھو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج پلٹ آنے کا دن ہے، آج واپس آنے کا دن ہے۔ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نبی کو گواہ بنا کر کے کہو، بہت جی لیا ان عیاشیوں میں، بہت جی لیا ان رنگینوں میں، بہت جی لیا ان رعنائیوں میں، اب وقت ہے میرے مصطفیٰ کے رخ جمال جہاں آرا کو دیکھنے کا وقت ہے۔ اے جوانوں آؤ، پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں صحابہ کی چند باتیں جو تحفظ ناموس رسالت کا جذبہ بیدار کرتی ہیں، دو چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ تم آج بجلیاں گرے، ابر چھا جائے، آسمان سے طوفان برس پڑے تو بھی تمہارے کان نہیں اٹھتے۔ صحابہ کا حال تو ایسا تھا، صحابہ کا حال۔ حضرت سعد بن معاذ مدینے کے صحابی ہیں، بہت پہلے ایمان لائے تھے، ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کیے تھے، مدینے سے مکہ آ کر میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت بھی کیے تھے اور ایمان بھی لائے تھے، مدینے چلے گئے واپس، لوگوں میں ایمان کی دولت بانٹ رہے تھے، اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ حضور پاک کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے پہاڑیوں کے بیچ میں رہنا پڑا۔ کتنے دن؟ 2-3 دن نہیں، میرے مصطفیٰ نے 3 سال گزارے، 3 سال۔ مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی سامان نہیں دیتا، مسافت تک نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، کوئی ملاقات نہیں۔ ان ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے دن آئے کہ آپ نے درختوں کے پتے کھائے، کئی دن تک پتوں پر گزارا کیا اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا کرتے تھے، سوکھا چمڑا، اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں۔ مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے مصطفیٰ، لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سنو، وہ رحمت للعالمین تھے، ہر چیز کے تحمل رکھتے تھے۔ سعد بن معاذ کی بات میں کر رہا ہوں، مدینے میں رہتے تھے، مدینہ خوشحال تھا، کھجوروں کے باغات کے جھنڈ ہیں، وہاں کبھی بھوک اور پیاس نہیں آتی، مدینے میں خوشحال تھے۔ سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے۔ جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے۔ مدینے والے آ کر پوچھتے، سعد یہ تمہارا کیا حال ہے، چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہوں اور میں کھجورے کھاؤں، میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں۔ سنا ہے مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا۔ وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے، کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی ہے، نشانہ بنا رہی ہے، کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دی، اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں. آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں. مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں، نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے، نہ حکومت سے، نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں، ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے، ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں، آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج، کون سے کورٹ، کون سے کچہری، کون سے ڈپارٹمنٹ، کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں، ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا، اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے، سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں، گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں، تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے، پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پر پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا. ہاں، ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں، تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار، مسجد، منبر، محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے، ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا، پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی، وہ آگ پھیلے گی. اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو. اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں. یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے. آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے. سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے. یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے. ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری. بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے. چھپا رہے ہو تم کینسر کو.
कैंसर हुआ है, कब तक छुपाओगे? गैस की बीमारी है, एसिडिटी हुई है और कुछ नहीं, तो चूरन खाने से कहां कैंसर जाने वाला है? तुम सिर्फ और सिर्फ तसल्ली के लिए कह रहे हो कि गैस की बीमारी, एसिडिटी है। हकीकत में पहुंचो। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। मोमिन जो जवाल पजीर है आज, पैसे ना होने की वजह से नहीं, इक्तिदार ना होने की वजह से नहीं, एजुकेशन ना होने की वजह से नहीं, तुम्हारा जवाल का सबब कुछ और है। वो क्या है? इकबाल कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। अब इलाज क्या है? इलाज क्या है? इकबाल कहता है इलाज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। शेर की ललकार मिल्लत मेरे अजीजों, यही एक मेन पॉइंट है जिस पर वापस आना है। नौजवानों से आज मैं कहूंगा, आज के बाद रात को अब घर जाओगे, ये तय कर लेना दुनिया के लिए बहुत जिया है, अब मदीने के वाले के लिए जीने का वक्त आ गया है। मैं दोस्तों के लिए बहुत चीजें कुर्बान कर चुका हूं, अब गुंबद खजरा के लिए कुर्बानी का वक्त आ चुका है। इसलिए कि हमारे माजी में हमारे असलाफ यही नारा लगाते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। जब ये जज्बा दोबारा बेदार होगा, दोबारा आएगा कि अब जिएगा नौजवान तो अपने नबी के लिए जिएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अखीर जमाने में इस गयूर उम्मत को बेहतरीन मैसेज दिया था, बेहतरीन मैसेज दिया था। ऐ जवान, क्या तू समझता है तुझे जो जवानी मिली है बाजारों के लिए, ये हमारी लाइफ है एंजॉय करने के लिए? नहीं नहीं, उस बरेली के चमकते हुए चिराग ने ये कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा मुजद्दिद वक्त ने इमाम अहमद रजा ने ये कहा था, ऐ लोगों तुम क्या समझते हो ये जिंदगी हमें अपने ऐश के लिए मिली है? नहीं नहीं, सुनो, हकीकत में हमें मिली है ये लाइफ, ये जिंदगी तो किसके लिए? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी गुजारने का ये तरीका कर लो। ऐ नौजवानों, तुम अभी दुनिया में जिस तरह मस्त हो, एक वजह ये भी है कि तुमने आज तक वो तड़प नहीं पैदा की जो बिलाल हबशी की तड़प थी। आज तक वो तड़प तुम्हारे दिल में नहीं आई। सिद्दीक अकबर से पूछो, आपकी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला क्या है? दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम आपका है तो क्या है? नमाज है, रोजा है, खैरात है, सदका है, गरीबों की मदद करना, तीमारदारी करना, बीमारों की जनाजा उठाना, क्या है? सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला, सबसे बड़ी नेकी अन्नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को बार बार देखना, ये मेरी जिंदगी का मशगला। जिंदगी उन्होंने इसीलिए रखी है। सहाबा का ये जज्बा बेदार कर लो, ये आपके अंदर तड़प आ जाए और अर्ज करो मदीने वाले को यूं कहकर कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं, घर को सजाते सजाते। जिस दिन तुम्हारी आवाज पहुंचेगी मदीने इंशाअल्लाह, वो दिन दूर नहीं कि वो आमिना का लाल, कायनात का सबसे हसीन चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये जज्बा मैं तुम्हारे अंदर इसलिए डाल करके जा रहा हूं
کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے یاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چوند نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب دیکھنے کی طلب لے کر کے جاؤں گا گھر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے آقا میرے مصطفیٰ مدینے والے بڑے غیرت مند ہے، حاتم طائی جتنی سخاوت نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ وہ ایک لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مانگا ہو وہاں سے نہ کبھی نہیں آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اے جوانوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مانگنے میں دیر کس بات کی، پوچھنے میں دیر کس بات کی؟ آؤ اب مصطفیٰ کریم کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آقا اب ان حالات کو سدھار دو، ان حالات کو آپ سنوار دو، بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں، آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا، اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے، قسم رب ذوالجلال کی دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا سکے گی، کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ وہ حسن ہی کیسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو، جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے، وہ حسین چہرہ ایسا کہ بلے بالا امامہ، گھنی زلفیں، بل کھاتی ہوئی زلفیں، اور رخ سے مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی، اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں، اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں۔ میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں، آج پلٹنے کی رات ہے، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے اڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ داغ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یا ٹھہرا ہوا موسم ہے یہ قدرت کا عجیبہ ہے۔ عزیزان گرامی اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا عکس کوئی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لائے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج واپس آنے کا وقت ہے۔ مجھے امید ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہمارا جوان گناہوں سے توبہ کرے گا اور یہ عزم کرے گا جیوں گا میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ اس کے گھر میں ہاں جتنے بھی رسم ہیں
ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے، تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے، نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے، جب جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں، راشن ختم ہو جائے، یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں۔ یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو کب ختم کریں، کب بند کریں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اعلیٰ نکاح، آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک زوجہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ ام حبیبہ جس کے نکاح میں تھی وہ عبید اللہ بن جہش، وہ بھی اسلام لائے، دونوں اسلام لائے اور حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ حبشہ، وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا اور شراب پیتے پیتے مر گیا، اسی حالت میں مرتد ہو کر مرا۔ حضرت ام حبیبہ کے دل میں بڑی چوٹ تھی، بڑا زخم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی، ام حبیبہ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئی، دوسرا غم اس کے شوہر نے دین بدل لیا، تیسرا یہ کہ وہ مر بھی گیا شراب کی حالت میں، اب وہ تنہا ہے پردیس میں، ان کا اپنا وطن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جو نجاشی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو خط لکھا، اپنے پاس سے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کے، کہا اے نجاشی یہ میرا وکیل ہے، تمہارے دربار میں آ رہا ہے، ام حبیبہ بیوہ ہو چکی، میرے وکیل کی موجودگی میں ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضور نے یہ نکاح کا آرڈر دیا وکیل بنا کر، وکیل دربار نجاشی میں آیا، نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کو جب یہ خبر سنائی، وہ خوشی سے رونے لگ گئی تھی، خوشیوں سے رونے لگی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک شوہر چھوڑا، میں سمجھ رہی تھی زندگی اچاٹ ہو گئی، لیکن کائنات کے آقا و مولا نے اپنے نکاح میں مجھے قبول کیا۔ اور نجاشی کے بادشاہ، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے دربار میں نکاح ہوا، خطبہ خود نجاشی نے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور پاک مکہ میں تھے، نکاح ام حبیبہ کا حبشہ میں ہو رہا ہے، اور حبشہ میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بلایا اور دعوت کیا، اور 2 غلاموں کے ساتھ اس دلہن کو روانہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ مجھے بتاؤ کتنے جھمیلے تھے، منگنی کہاں ہے، یہ بیچ میں تاریخ فکس کرنے والے معاملات کہاں ہیں، روزہ کھلانے والے معاملات کہاں ہیں، چاند سلامی کہاں گئی، یہ سب معاملات چلے گئے۔ حضور مکہ میں ہیں، ام حبیبہ حبشہ میں ہیں، نکاح نجاشی کر رہے ہیں، اور دلہن صرف 2 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کر دربار رسول میں آ رہی۔ مجھے بتاؤ کائنات کا سب سے اعلیٰ دولہا وہ ہے اور سب سے اعلیٰ دلہن وہ ہے، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئلی زندگی صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے، حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں۔ یہ بات سمجھ لو، آپ میلاد کی مجلسوں میں میرے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں تو یہ کہانیوں کی طرح مت سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو، اور اگر کسی نے یہ نیت نہیں کیا تو اسے سیرت سننے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی ثواب ہے۔ جب جب محفل میں بیٹھیں تو یہ نیت کریں، حضور کی سیرت جو بھی سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں ہماری محفلیں قبول ہو جائیں گی اگر کسی نے عمل کا ایک بھی ارادہ کر لیا، اگر طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہے۔ اب آؤ، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کریں۔ حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں، کیسی عورت ہونی چاہیے؟ نکاح سے پہلے کے معاملات، عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے، ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں۔ میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے، تلاشیں، اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے، تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے۔ تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی، بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے، تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر
क्वालिटी होनी चाहिए, वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख करके करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है, वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन करीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं। सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बाद की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क़ मुस्तफा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते। ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफा कितना है, इश्क़ मुस्तफा कितना है, ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मे करम पर है, फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है, हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले
लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं? सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती है, पकाई कितनी आती है। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा। इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है, मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितने अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछें तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर के उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है, एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी को। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें आप, मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहां है तेरा वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही हो। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के वो एक झोपड़ी बनाया हुआ है। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया,
اور ایک سراہی پانی کی رکھی ہوئی ہے جس میں مٹکا جس کو کہیں آپ, اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی. خاتون آئی سب سے پہلے, پوری جھونپڑی کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے؟ کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا, آج شادی تھی تو آج آدھی روٹی کھایا ہوں, کل کے لیے اس کو رکھا ہوں, آدھی روٹی بچا کر کل کے لیے رکھا ہوں. وہ رونے لگی. خاتون کہتی مجھے لگتا ہے میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا, میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معلوم تھا بڑے گھر کی عورتیں ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں, تم بڑے باپ کی بیٹی ہو. وہ شہزادی کہنے لگی نہ, بڑے باپ کی بیٹی بڑے گھر کی تمنا نہیں کر رہی ہے, مجھے میرے باپ نے قناعت اور توکل سکھایا ہے اللہ کی ذات پر. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شوہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے. کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج آدھی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا. میرے عزیزو, یہ ہے وہ اسلامی شادیاں, نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار, اس سے بڑی متوکلہ, اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی. یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوانوں, زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں, ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے, ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے. دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو, اتنا بھروسہ ہو. اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ, ایک اور میں بات میں بتاؤں, بیویاں بھی سن رہی ہوں گی, عورتیں بھی. جو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا, صرف محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ یہاں ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں, کچھ بھی بولو آپ, لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے. باقی جس کے لیے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا. عورتیں جو محبت کرنے والی ہیں, میں یہ کہوں گا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیزو, بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے, مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. ان دونوں کے لیے یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کی نیکیاں آ گئیں, پاس ہو گئے, تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا. اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جا رہا ہوگا, عورت جنت میں جا رہی ہوگی. عورت بے نمازی تھی, مرد نمازی تھا, مرد جنت میں جا رہا ہوگا, عورت دوزخ میں جا رہی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہو.